بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کسی شخص کا حق مہر کوئی اور ادا کر سکتا ہے؟ یہ ہے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے حق مہر کے حوالے سے 3221ویں حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ام حبیبۃ رضی اللہ تعالی عنہا انہا كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 وفي رواية 4 درهم وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه رواه ابو داود والنسائی۔ معزز خواتین حضرات، حدیث آپ نے سنی، تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح 29واں باب ہے حق مہر کے حوالے سے، اور سنن ابی داؤد میں 2086 2107 اور سنن نسائی الصغریٰ میں 3352ویں روایت۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، جس طرح کے اسی حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح سنن ابی داؤد میں 2107ویں حدیث کے تحت نقل کرتے ہیں۔ امام غزالی نے تخریج الکشاف میں اس کو نقل فرمایا۔ امام عبدالحق الاشبیلی نے الاحکام الشرعیہ الصغریٰ میں نقل فرمایا۔ امام حاکم نے مستدرک میں 2779ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا۔ امام ابن حزم نے اس کو المحلہ میں نقل فرمایا۔ امام وادی نے اس کو صحیح المسند میں نقل فرمایا، اور یہ روایت انشاءاللہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ اختلاف ہے کہ ان کے شوہر کا نام عبداللہ تھا یا عبید اللہ تھا، اور یہ حبشہ میں ان کے ساتھ گیا تھا، اور یہ وہاں پر عیسائی ہو گیا تھا، اور وہیں پر یہ مر گیا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ جب حبشہ میں اس آدمی کا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو نجاشی نے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا، اور انہیں اپنی طرف سے 4000 اور ایک روایت میں ہے 4000 درہم حق مہر ادا کیا، اور انہیں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روانہ کیا۔ معزز خواتین و حضرات، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا زیادہ سے زیادہ حق مہر 500 درہم رہا، لیکن یہ حق مہر جو 4000 درہم ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود ادا نہیں کیا، بلکہ آپ کی طرف سے نجاشی نے ادا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شرحبیل بن حسن یہ اپنے والدہ کی طرف منسوب ہیں، والد کی بجائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے حق مہر ادا کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض اہل علم اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ یہ روایت مختلف کتابوں میں ملتی ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت جب تمام اس کی سندوں کو جمع کیا جائے تو صحت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ واقعہ 6 یا 7 ہجری کا ہے، اور اندازہ کیجیے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ غریب الدیار عورت ہیں، اور آپ ماں باپ کو دین کی خاطر چھوڑ چکی تھی، شوہر سہارا تھا، مرتد ہو کر مر چکا تھا، تو اس نکاح نے
کفار قریش کی کمر توڑ دی، اس لیے کہ قریش کے سردار سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ آپ کے سسر بن گئے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس حدیث میں جہاں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے حق مہر ادا کر سکتا ہے، وہیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ وہاں پر نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی بھی بنے اور انہوں نے حق مہر بھی ادا کیا تھا، اور یہ حق مہر عدت گزرنے کے بعد ادا کیا تھا۔ اتنی مدت میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مراسلت کے ذریعے پیغام رسانی ہو گئی تھی۔ حدیث کا سبق مکمل ہوا، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔